أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين صدق الله العظيم۔ آج قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں 10ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں پارہ نمبر 9 کے چوتھے پاؤ سے آخری پاؤ سے سورہ انفال کا آغاز ہوا تھا۔ اس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ انفال یہ نفل کی جمع ہے اور نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں، کیونکہ سورت کے اندر مال غنیمت کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کے احکام بیان کیے گئے، اس لیے اس کو سورہ انفال کہتے ہیں۔ چنانچہ 10واں پارہ جب شروع ہو رہا ہے تو اس کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے احکامات ذکر فرمائے اور یہ بتایا کہ مال غنیمت کے کل 5 حصے کر لیے جائیں اور جو غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اس میں 5 افراد شریک ہوں گے۔ مال غنیمت کے کل 5 حصے کر لیے جائیں، جس میں سے ایک حصہ یعنی 5واں حصہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور نمبر 2 آپ کے رشتہ داروں کے لیے ہے، نمبر 3 یتیموں کے لیے ہے، نمبر 4 مسکینوں کے لیے ہے، اور نمبر 5 مسافروں کے لیے ہے۔ اور جو باقی 4 حصے ہیں مال غنیمت کے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اس کے ساتھ ہی 10ویں پارے میں غزوہ بدر کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یہ تمام جتنے بھی تاریخی واقعات ہیں یہ ترتیب سے نہیں بیان کیے گئے، اسی طرح مکمل بھی نہیں بیان کیے گئے، اس کی جزیات بھی نہیں بتائی گئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام واقعات کے لیے ایک اصول سمجھایا کہ اس تمام ان فی ذالک لعبرہ کہ ان سب کے اندر عبرت ہے۔ تو جو انسان کے لیے مفید باتیں ہوتی ہیں، سبق ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل بیان فرما دیتا ہے۔ اس میں ترتیب بھی نہیں ہوتی، مکمل واقعہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے غزوہ بدر کے جو حالات اس میں بیان کیے گئے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت 42 میں سورہ انفال کی آیت 42 میں فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دشمن دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ دراصل یہاں یہ ہوا کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ایسی صورت میں کفار نے مسلمانوں کی تعداد کو بہت کم سمجھا اور مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ یہ اللہ کا نظام، یہ ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا تھا کہ دراصل اللہ کے ہاں جنگ کا ہونا طے ہو چکا تھا اور کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اور اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، جس سے ہمیں زندگی میں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اگر چاہیں کہ آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت 46 میں 4 اصول بتائے۔ نمبر 1 ثابت قدمی، کہ انسان حالات میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس نصرت وہاں ضرور آتی ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ نمبر 3 آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا۔ آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4تھا اصول یہ بتایا کہ ناموافق حالات میں صبر کرنا۔ دشمن سے مقابلہ ہوا، حالات ایسے آئے،
ناموافق حالات تھے تو ان پر صبر کرنا. اور پھر ساتھ ساتھ ان آیات میں یہ سمجھایا کہ کامیابی کے یہ اصول اپنانے کے ساتھ ساتھ دیکھو تم مشرکین کی طرح فخر، غرور اور ریاکاری اور دکھاوے میں مت مبتلا ہونا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 تک ہمیں یہ بتایا کہ جو مشرک لوگ تھے اس وقت ان کے ذہنوں کے اندر جو باتیں تھیں وہ اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو ہی اچھا سمجھتے تھے. تو اور مسلمان ان کے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے. چنانچہ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 تک یہ بات بتائی کہ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو ہی آراستہ کر کے پیش کرتا رہا. تم ایسے، ہم ایسے، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ، ہم یہ ایسے، ہم نے یوں کر دیا. تو انسان جو ہے وہ اللہ پر نظر رکھنے کے بجائے اور اپنے مال پر اور اپنے اعمال پر نظر کرنا شروع کر دے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے غزوہ بدر میں آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور ان کی پشتوں پر بڑی زوردار ضربیں لگاتے تھے. اور ایک بات یہ سمجھائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اسی صورت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے آج بھی نازل کر سکتا ہے اور نازل کرتا ہے لوگوں کی مدد کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ذکر فرمایا کہ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت نازل ہوئی اور وہ ذلیل ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے ناشکری اور اطاعت کے بجائے گناہ شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل لیتا ہے اور اس کو نعمتیں عطا کرنے کی جگہ نعمتوں سے محروم کرنا شروع کر دیتا ہے اور راحت کی جگہ مصیبت میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد کی آیات میں غزوہ بدر کے حوالے سے سمجھایا کہ وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے مادی اور عسکری، فوجی اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں. ظاہر غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا تھا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور یہ سمجھایا کہ اپنی مادی تیاری کے اوپر نظر نہ رکھنا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا آیت نمبر 60 کے اندر کہ جہاں تک ہو سکے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک ہو سکے تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی حاصل کرو اور گھوڑوں کو پالنا کہ اس کے ذریعے تمہارا رعب پیدا ہو جائے اللہ کے دشمنوں پر، تمہارے دشمنوں پر. معلوم ہوا مقصد جو ہے وہ کہ انسان مادی قوت حاصل کرے اور اپنی اور طرح سے قوتیں جو بھی اس دور کی ہوں وہ حاصل کرے، لیکن پھر ان قوتوں پر نظر نہ ہو، پھر نظر اللہ پر ہو. یہ روحانی اور ایمانی قوت انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیات میں سمجھایا کہ روحانی اور ایمانی قوت کے نتیجے میں انسان کو وسائل اگر انسان کے پاس ہو اور مادی قوتیں ہوں، یہ سب ایک طرف اور روحانی اور ایمانی قوت ایک طرف. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں سمجھایا کہ یہ روحانی اور ایمانی قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے. پھر یہ سمجھایا کہ یہ روحانی اور ایمانی قوت ہی ہے جو چھوٹے لشکر کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے. پھر یہ سمجھایا کہ یہی روحانی اور ایمانی قوت ہے جو انسان کو جہاد کے اندر شہادت کو آسان کر دیتی ہے کہ انسان خوشی سے اس کو اختیار کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ دیکھو روحانی اور ایمانی قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایمانی قوت والے ہوتے ہیں ان کا رعب اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اور جب انسان مال کی محبت میں اور موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہوتے ہوئے بھی مسلمان کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو جنگ کے لیے
اور ایک جہاد کے لیے اور دشمن پر روب کے لیے اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہیے، لیکن ساتھ یہ سمجھایا آیت نمبر 61 میں کہ اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس طرف مائل ہو جاؤ، صلح کر لو۔ معلوم ہوا صلح کرنا یہ شکست نہیں ہوتی۔ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر صورت میں جنگ ہی کرنی ہے، یعنی مصالحت یہ بھی جنگ کا ایک حصہ ہے، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے بڑے مواقع پہ صلح کا راستہ اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد بدر کے اندر یہ واقعات جو پیش آئے کہ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے موافق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان مشرکین کو جو 70 پکڑے گئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر یہ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے بارے میں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی ناپسندیدگی ظاہر کی کہ اگر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات سکھائی یہاں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود ناپسندیدگی کے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیے کی کھانے کی اجازت بھی دے دی اور اسے حلال اور پاکیزہ بھی قرار دے دیا۔ جو مشرکین سے فدیہ لیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو کہ یہ ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ انفال کی ابتدا جہاد اور مال غنیمت کے ذکر سے ہوئی اور اس سورت کا اختتام جو ہے وہ اللہ کی مدد اور ہجرت کے ذکر پر ہوئی۔ پھر اس کے بعد 10ویں پارے میں سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 9 ہے، اور یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 113 ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ سورت نمبر 113 ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ کل قرآن مجید کی صورتیں 114 ہیں، اور سورت نمبر 114 جو ہے وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نازل ہونے کے اعتبار سے وہ آخری سورت ہے، لیکن اس کے اندر تو احکامات نہیں ہیں، لیکن سورہ توبہ کے اندر خوب احکامات ہیں۔ اس لیے احکام کے اعتبار سے اگر آخری سورت دیکھی جائے تو وہ سورہ توبہ ہے، کیونکہ اس کے بعد بس صرف سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی ہے، بس مختصر سی سورت۔ اس لیے سورہ توبہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس میں بڑے اہم مضامین اور اہم احکامات آئے۔ اس سورہ توبہ کو یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور بالکل آخری صورتیں جو نازل ہوئی ان میں سے ایک سورت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر کل 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں اس نام کا ذکر کیا، توبہ کا ذکر کیا، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اس لیے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں، اس میں توبہ کا ذکر ہے۔ اور اس سورت کو سورت البراءت بھی کہتے ہیں۔ سورت البراءت، براءت کا معنی بری ہونا، بیزار ہونا، کیونکہ اس سورت کے شروع میں
پہلا ہی لفظ براءۃ من اللہ و رسول، تو اس سورت کا دوسرا نام سورہ براءت اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان سے بیزاری اور اسے توڑنے کا حکم دیا کہ مشرکین کے ساتھ جو معاہدات تھے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیجیے، اس لیے اس کا نام سورہ براءت رکھا گیا۔ اور یہ براءت کا نام جو ہے یہ بالکل پہلے لفظ پہلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس کو سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں، اگرچہ یہ لفظ فاضحہ یا اس لفظ کا مادہ یہ سورت کے اندر نہیں آیا اس کا، لیکن مضمون چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو رسوا کیا، فاضحہ کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنے والے، تو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جو منافقین تھے وہ رسوا ہو گئے۔ سورہ توبہ کا جو آغاز ہوتا ہے تو اس کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس کی مفسرین نے مختلف حکمتیں بتائی ہیں، مختلف توجیحات بتائی ہیں، لیکن اصل بات بیچ میں یہ ہے کہ کیوں نہیں لکھی جاتی اس کے شروع میں بسم اللہ؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوتی تھی للفصل بین السور، یعنی سورتوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے، لیکن جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو اس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ چنانچہ جب ہم سورہ انفال پڑھتے پڑھتے پھر جب سورہ توبہ شروع کریں تو آپ بسم اللہ پڑھے بغیر آپ سورت کو شروع کریں گے، یہ تلاوت کا ادب ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ نے سورہ انفال مکمل کر لی پھر آپ کچھ دیر بعد یا اگلے دن سورہ توبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تلاوت شروع کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سورہ توبہ ہے یہ اصل میں 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور آپ حالات بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے جا کر انہی حالات کا زیادہ ذکر آ رہا ہے کہ سن 9 ہجری میں یہ اس وقت سورت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، یعنی رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس غزوے کو غزوہ تبوک کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا، سفر بھی بڑا لمبا تھا، اور دوسری طرف یہ موسم ایسا تھا کہ اس میں مدینے کے اندر باغات میں پھل بھی پکے ہوئے تھے، ظاہر ہے ان کو اتارنا، ان کو دیکھ بھال کرنا یہ اہم ترین ذریعہ معاش تھا اس وقت، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے جا کر آیات میں اس موضوع پر باتیں ہوں گی۔ اور پھر اس میں سورہ توبہ کے سمجھنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ غزوہ تبوک میں مقابلہ ایک ایسی سلطنت اور ایسے لوگوں سے تھا جو اس وقت کے سپر پاور ہوتے تھے، یعنی رومی، اہل روم، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ غزوہ تبوک یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، اور پھر اسی غزوہ تبوک کی وجہ سے مؤمنوں اور منافقوں کے درمیان فرق بالکل واضح ہو گیا تھا۔ اس لیے سورہ توبہ کے اندر مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور دوسری طرف غزوہ تبوک میں اہل ایمان اور منافقین کے درمیان واضح فرق جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ چنانچہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان معاہدات سے براءت کا اعلان کر دیں جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے، اس لیے ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ پھر مقرر کر دی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ یہ لوگ کئی بار اپنے وعدے کو توڑ چکے تھے اور ہر دفعہ اسلام کے خلاف یہودیوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ پیدا کر لیتے تھے۔ پھر ان آیات میں مشرکوں کے ساتھ برات کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اہل کتاب جو کہ ظاہری طور پر یعنی وہ یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ مدینے کے ارد گرد کے وہ قبیلے تھے کہ جس میں اہل کتاب رہتے تھے، اور یہ اہل کتاب مشرکین کا ساتھ دیتے تھے، مکر و فریب میں یہ مبتلا تھے، عہد شکنی میں یہ مبتلا تھے، جھوٹ میں یہ مبتلا تھے، منافقت میں یہ مبتلا تھے۔
تقریباً 20 آیتیں آگے مسلسل ایسی آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی ان 20 آیات میں ان اہل کتاب کے، ان منافقین کی خباثتوں کو بیان کیا۔ اہل کتاب کے متعلق آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ مسلمانوں کو آیت نمبر 29 میں یہ احکامات دیے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نمبر 2 وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، نمبر 3 ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں، نمبر 4 وہ دین حق کو یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں ان اہل کتاب کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم لوگ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں بتائی باتیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت رکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھایا کہ دیکھو یہ مال و دولت، یہ سب کچھ، یہ سونا چاندی کو جمع کرنا، یہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں یہ بری چیز نہیں ہے، اور اگر تم یہ اپنی ذات کے لیے اس طرح سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہو کہ جیسی انسان اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ چنانچہ آیت نمبر 34 میں اور آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، اور جہاں خرچ کرنا اللہ نے حقوق بتائے وہاں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کے بارے میں خبر دینے کہ جس دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلوؤں پر اس کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تم نے جمع کیا تھا اپنے آپ کے لیے، سو اس کا مزہ چکھو۔ تو معلوم ہوا مال و دولت جمع کرنا، زیادہ مال کمانا یہ بری چیز نہیں ہے، سونے اور چاندی کو جمع کرنا بری چیز نہیں ہے، ہاں البتہ جمع کرنے کے بعد پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا، فرائض ادا کرنا، واجبات ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، پھر تو یہ برا نہیں۔ اور اگر انسان صرف سونے چاندی کو جمع کر کے، مال و دولت کو جمع کر کے رکھتا رہے تو ایسی صورت میں یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا تو گناہگار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا، اور منافقین کی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 سے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا کہ منافقوں کی کمزوریوں اور عیبوں کے ظاہر ہونے کا سبب یہ غزوہ تبوک بنا تھا۔ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اس وقت اس دور کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، شدید گرمی تھی، فقر و فاقہ تھا۔ اس غزوے کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، جیسے آیت 42 میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ منافق یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کرنے شروع کر دیے، سوائے چند منافقوں کے، سوائے چند لوگوں کے باقی جو کہ مخلص مسلمان تھے فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ جو منافق تھے انہوں نے حیلے بہانے سے مدینے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ آیت 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت 47 میں کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا اگر بالفضل وہ شرکت کرتے اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے کے سوا کچھ نہ کرتے۔ پھر آیت 49 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو بڑا عجیب و غریب قسم کے عذر پیش کرتے تھے۔ آیت 49 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک شخص تھا جد ابن قیس، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، عذر دیکھیں کیسا عجیب و غریب عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں یہ خوبصورت اور گورے رنگ کی ہوتی ہیں، اگر میں جہاد میں جاؤں گا تو انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔
اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں اس عذر کا بھی ذکر کیا کہ کیسے بےہودہ عذر یہ لوگ کرتے تھے. پھر آیت 50 میں بھی بتایا کہ ان منافقین کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے تو یہ منافق پریشان ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اچھی حالت میں دیکھنا، کامیابیوں میں دیکھ کر پریشان ہونا، یہ منافقوں کی نشانی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو منافق ہوتے ہیں اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے یا مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ مسلمان کسی حادثے یا مصیبت میں پڑ جائیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ان منافقین کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں. اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر مال سے محروم ہو جائے تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طعنہ زنی سے باز نہیں آتے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات کو سن لیتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بات کہتے تھے تو پھر ایسی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہتے تھے. لیکن آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین کو ہمیشہ یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس سے ان کی ساری بات کھل جائے اور سارے راز فاش ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اچھے لوگوں کی خوبی کیا ہوتی ہے ایسے حالات میں کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں، کیونکہ منافق ہمیشہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں. نیک لوگوں کا طور طریقہ یہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کا کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. لیکن آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور بخل کرنا یہ ان کی عادت ہوتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی ان آیات میں 10ویں پارے کے آخر میں قوم نوح آیت نمبر 70 کے اندر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب مدین کا مختصرا نام لے کر ذکر کیا. پھر آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خصوصیات بتائیں، کیونکہ اب تک منافقین کی عادتیں اور منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو آیت نمبر 71 کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیاں بتائیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. ایمان والے کیا کام کرتے ہیں؟ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. تو واضح ہو گیا کہ ایمان والوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں اور منافقین کی عادتیں کیا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد 10ویں پارے کے آخر میں منافقوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے کہا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا. اور پھر آیت نمبر 84 میں یہ سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ان منافقین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائیں گے. آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی منافق کی. اور پھر 10ویں پارے کے آخر میں آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے مخلصین مسلمانوں کا ذکر کیا کہ ایسے بھی مسلمان تھے کہ جو اس غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے، شدید بیماری کی وجہ سے، تو ایسے افراد جو کہ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے کہ یہ لوگ جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ سچے مسلمان ہیں، ان مخلصین پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ اپنے بڑھاپے اور شدید بیماری کی وجہ سے یا سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے رکھے
اور منافقین کی جو حرکتیں اور منافقین کی جو خباثتیں اور بری عادتیں تھیں، اللہ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔